میرا نام عطاء الرحمن اور آپ دیکھ رہے ہیں عطاء بخاری یوٹیوب چینل۔ آج ہم سورہ البقرہ کی پہلی 5 آیات اس کی ایکسپوزیشن کریں گے، اور اس میں آپ یہ آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو آپ اسے سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن بھی پریس کر لیں۔ تو سورہ البقرہ شروع ہوتی ہے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ تو اس میں آپ یہ دیکھیں کہ جو اس آیت کے اندر بنیادی جو چیزیں ہیں وہ ہے الکتاب، ریب، ھدی اور للمتقین۔ الکتاب، یہ دیکھیں اس کے کتاب کے ساتھ آرٹیکل ڈیفینٹ آرٹیکل ہے الف لام لگا کر الکتاب، تو یعنی خاص کتاب، اللہ کی کتاب، قانون کی کتاب۔ لا ریب فیہ، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ وہ کتاب ہے جس کے اندر کسی قسم کی کوئی ذہنی الجھن نہیں، کسی قسم کا کوئی تذبذب نہیں، کسی قسم کا کوئی اضطراب نہیں، کسی قسم کی کوئی شک و شبہ کی کوئی گنجائش نہیں۔ اس کو سمجھنے کے بعد، اس پر عمل کرنے کے بعد بے یقینی کی کیفیت ختم ہو جاتی ہے، تذبذب کی کیفیت ختم ہو جاتی ہے۔ تو یہ وہ کتاب ہے جس کے متعلق قرآن میں اللہ کہہ رہا ہے کہ لا ریب فیہ، کہ اس کے اندر کوئی ریب نہیں۔ میں نے ریب کی میننگ آپ کو بتا دیے ہیں۔ اور اس کے بعد ہے کہ یہ کتاب جس میں کوئی ریب نہیں ہے، تو وہ اس کا مقصد کیا ہے، وہ کرتی کیا ہے؟ وہ ہے ھدی للمتقین۔ ھدی کا مطلب ہوتا ہے انسٹرکشن، گائیڈنس، ڈائریکشن، اور للمتقین یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو تقوی اختیار کرنے والے ہوتے ہیں۔ اب عربی زبان کی روح سے تقوی ہوتا کیا ہے؟ تقوی ہوتا ہے ایک تو جب بھی آپ کوئی کام کرنے لگیں، پہلی چیز تو یہ ذہن میں رکھنی ہے کہ اس کام سے ریلیٹڈ اللہ کے قوانین، اس کے ضابطے، اس کی ڈائریکشن، اس کی گائیڈنس کیا ہیں، تو وہ اپنے پیش نظر رکھنا پہلی چیز۔ یعنی تقوی کے اندر 2 چیزیں ہوتی ہیں، کوئی بھی کام ہو، وہ ذاتی نوعیت کا ہو، وہ اجتماعی نوعیت کا ہو، ریاستی سطح کے اوپر کوئی کام ہو، حکومتی سطح کا کوئی ہو، سیاسی معاملات ہوں، معاشی معاملات ہوں، معاشرتی یا سوشل معاملات ہوں، تو ان تمام زندگی کے جتنے بھی یہ امور ہیں یا شعبے ہیں، اس سے ریلیٹڈ کوئی بھی کام ہو، اس میں یہ دیکھنا کہ اللہ کے ضابطے اور قوانین کیا ہیں، وہ قرآن کے اندر ہیں، قرآن سے باہر کسی کتاب میں نہیں ہے۔ تو وہ دیکھنا کہ وہ قوانین اور ضابطے کیا ہیں، پھر ان قوانین کے اوپر عمل کرنا۔ اس سے کیا ہوگا کہ انسان بری روش سے بچے گا، برے عمل سے بچے گا، اور برے عمل کا جو نتیجہ ہے اس سے بچے گا۔ تو جو لوگ یہ عمل کرنے والے ہوتے ہیں، یعنی ہر کام کرنے سے پہلے اپنے پیش نظر اللہ کے قوانین رکھتے ہیں، اور اس وجہ سے رکھتے ہیں کہ کہیں ان کا قدم جو ہے وہ کسی غلط راستے پر نہ پڑ جائے اور وہ کسی تباہی سے دوچار نہ ہو جائیں۔ تو اس طرح سے لوگ اپنے آپ کو بچانے والے اللہ کے قانون کی روح سے، تو ان کو قرآن کیا کہتا ہے؟ متقین، اور اس عمل کو تقوی بولتا ہے۔ تو یہ جو عمل کرنے والے لوگ ہیں متقین کہلاتے ہیں۔ یہ جمع ہے اور اس کی واحد ہے متقی، متقی کی جمع ہے متقین۔ تو یہ لوگ میں نے آپ کو بتا دیا کہ متقین کون ہوتے ہیں، اور اس میں ھدی بھی بتا دیا کیا ہوتا ہے۔ تو یہ واضح ہوگی ہے، آگے چلتے ہیں۔ اچھا، اس سے آگے جو آیات ہیں اس کے اندر اب یہ جو متقین ہیں ان کی پراپرٹیز، ان کے ایٹریبیوٹس، ان کے اوصاف قرآن بتا رہا ہے کہ متقین کس قسم کے لوگ ہوتے ہیں۔ اب یہاں پر یہ بتایا جا رہا ہے الذین یؤمنون بالغیب، یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو غیب پر یقین رکھتے ہیں۔ اب دیکھیں غیب کیا ہے، اب اللہ کو ہم نے نہیں دیکھا،
وہی نازل ہوتے ہوئے نہیں دیکھی۔ اچھا، تو یہ جو وحی جو کچھ کہہ رہی ہے، اس کے اندر اللہ نے جو کچھ کہا ہے، تو ان چیزوں کو ہم نے نہیں دیکھا، تو ان چیزوں کے اوپر یقین رکھنا، یہ ہے غیب کے اوپر ایمان رکھنا یا یقین رکھنا۔ یہ وہ ایبسٹریکٹ ریئلٹیز ہیں وہ ریئلٹیز، لیکن ایبسٹریکٹ ہیں، یعنی وہ ریئلٹیز جو ہم نے دیکھی ہوئی نہیں ہیں۔ تو ان کے اوپر جو یقین رکھنے والے لوگ ہوتے ہیں، یہ ان کی خاصیت ہوتی ہے جو متقین ہوتے ہیں۔ میں نے بتایا نا کہ آگے قرآن متقین کی ڈیٹیل بتا رہا ہے کہ یہ متقین کون لوگ ہوتے ہیں۔ غیب پر یقین رکھتے ہیں، ان کو یہ یقین ہوتا ہے کہ اس قرآن کے اندر اللہ نے جو کچھ کہا ہے، جو ضابطے دیے ہیں، جو قوانین دیے ہیں، وہ انسانیت کی بہتری کے لیے ہیں۔ اگر ہم ان کو ایڈاپٹ کریں گے، ان کو ریاستی سطح کے اوپر، حکومتی سطح کے اوپر نافذ کریں گے، لوگوں کو اس کے مطابق لوگوں کو نظام دیں گے، تو اس سے کیا ہوگا؟ پورا معاشرہ انسانوں کا وہ ترقی کی طرف گامزن ہوگا۔ تو یہ چیز ہے الذین یؤمنون بالغیب۔ یہ تو غیب کے اندر یہ چیز آ گئی، میں نے وضاحت کر دی کہ غیب کیا ہے۔ اور آگے ہے کہ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ۔ اب قرآن یہ بتا رہا ہے کہ یہ جو متقین ہیں، جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں، یقین رکھتے ہیں، وہ کرتے کیا ہیں؟ اب آگے عملی کام بتا رہا ہے۔ پہلے تو یہ ہے نا کہ ایک نظریاتی سی چیز ہے، ایک ذہنی سی چیز ہے کہ وہ یہ یقین رکھتے ہیں۔ اس یقین کا تعلق انسان کے ذہن کے ساتھ ہوتا ہے، ایک نظریے کے ساتھ ہوتا ہے۔ تو یہاں پر تو وہ نظریاتی طور پر بات کرتا ہے کہ وہ غیب پر یقین رکھتے ہیں، جو ایبسٹریکٹ ریئلٹیز ہیں ان کے اوپر یقین رکھتے ہیں۔ اس کے بعد پھر عملی کام بتا رہا ہے ان کا کہ یہ جو متقین ہیں عملی طور پر کیا کرتے ہیں۔ عملی طور پر یہ کرتے ہیں وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، وہ صلاۃ قائم کرتے ہیں۔ اب صلاۃ کیا ہے؟ یہ ہے اللہ کے قوانین کو فالو کرنا۔ تو کسی ریاست کے اندر، کسی مملکت کے اندر ایسا نظام قائم کرنا جو اللہ کے قوانین کے مطابق ہو، اللہ کے ضابطوں کے مطابق ہو۔ دوسرے لفظوں میں اس ریاست کے اندر، اس حکومت میں یہ جو کتاب اللہ ہے، اس کے اندر جو قوانین انسانیت کی بہتری کے لیے اللہ نے جو بیان کیے ہیں، ان کو نافذ کرنا اور لوگوں کو اس قانون کا پابند بنانا، ریاستی سطح کے اوپر، حکومتی سطح کے اوپر۔ تو یہ چیز آ جائے گی وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ۔ یہ صلاۃ کے اندر جتنے بھی یہ حکومتی ریاستی معاملات ہیں جو پبلک سے ریلیٹڈ ہوتے ہیں، وہ سارے آ جاتے ہیں۔ اس میں پبلک کی ویلفیئر بھی آ جاتی ہے، اس میں مینجمنٹ بھی آ جاتی ہے، اس میں ان کی ربوبیت بھی آ جاتی ہے، یعنی ان کی جو نشو و نما کرنا ہے وہ بھی آ جاتا ہے۔ اللہ کے قوانین کی اتباع کرنا، ایسا نظام بنانا کہ تمام لوگ اس کی اطاعت کریں، اس نظام کی، الدین کی۔ تو یہ جو الدین کی جو امپلیمنٹیشن ہے، یہ ساری اس صلاۃ کے اندر آ جاتی ہے۔ اور یہ جتنے بھی زندگی کے شعبے ہیں وہ سارے کے سارے اس میں شامل ہیں۔ تو یہ تو ہو گیا وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ۔ اور آگے ہے جب یہ صلاۃ قائم کرتے ہیں تو اس کے بعد پھر اگلا ان کا ایک اور ان کی پراپرٹی یا ان کی ایٹریبیوٹ ایک اور بتا رہا ہے کہ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، کہ جو اللہ نے ان کو رزق دیا ہے اس میں سے وہ اپنی ضرورت کا تو رکھ لیتے ہیں، لیکن اپنی ضرورت سے جو زائد ہوتا ہے وہ لوگوں کی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے ان کو دیتے ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ سارا کا سارا جتنا بھی ہے وہ رکھ لیتے ہیں، نہیں، بلکہ اپنی ضرورت کا استعمال کرتے ہیں، رکھتے ہیں۔ زائدہ ضرورت جو ہے وہ لوگوں کے لیے کھلا رکھتے ہیں۔ تو یہ ينفقون کا مطلب کھلا رکھنا ہوتا ہے۔ جیسے کوئی تھیلا ہو، اس کو ایک طرف سے سلائی کر دیں تو اب اس کے اندر جو بھی ڈالیں گے وہ تو اس کے اندر ڈپازٹ ہوتا رہے گا، وہ باہر نہیں نکلے گا۔ تو یہ ينفقون کے خلاف ہو جائے گا۔ اصل چیز یہ ہے کہ ایک طرف سے ڈالیں اور دوسرا جو اس کا سرا ہے وہ کھلا ہو، ادھر سے وہ نکلتا چلا جائے، یعنی سب کو ملتا چلا جائے۔ تو یہ ينفقون، اس کے اندر یہ چیز آ جاتی ہے کہ ہولڈنگ نہ کی جائے، ذخیرہ اندوزی نہ کی جائے، مہنگے داموں
ذخیرہ اندوزی کر کے مہنگے داموں میں مال نہ بیچا جائے، لوگوں کی مجبوری کا ناجائز فائدہ نہ اٹھایا جائے، جتنا کچھ بھی کمایا ہے وہ سارا کا سارا صرف اپنی ذات کے اوپر خرچ نہ کیا جائے، بلکہ معاشرے کے اندر یہ دیکھا جائے کہ جو ضرورت مند لوگ ہیں، جن کی کمائی ان کی ضرورتوں کو پورا نہیں کر رہی، ان کی ضرورتوں کے اوپر خرچ کرنا۔ اس کے معنی خرچ کرنا بھی ہے، لیکن اس کے معنی کھلا رکھنا بھی ہے، یعنی سارا کا سارا مال اپنے فائدے کے لیے نہیں بلکہ پوری سوسائٹی کے فائدے کے لیے بھی استعمال میں لے کر آنا، اس میں جتنی اس کی اپنی ضرورت ہے وہ اس سے جو زائد ہے اس کی بات ہو رہی ہے۔ تو یہ آ جائے گا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور آگے آ رہا ہے وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ۔ یہاں پر یہ چیز آ رہی ہے کہ جو محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی، ان کے اوپر نازل ہوا وہی، اور ان سے پہلے جتنے بھی انبیاء گزرے جو کچھ ان کے اوپر نازل ہوا، یہ تمام کا تمام جتنا بھی اللہ کی جو وحی ہے، اس کی جو تعلیم نازل ہوئی، اس سب کے اوپر وہ یقین رکھتے ہیں۔ میں نے پیچھے بتایا نا کہ یہ للمتقین، یہ متقین کی بات ہو رہی ہے، تو یہ متقین جو ہیں انہی کی یہ اوصاف بیان ہو رہے ہیں کہ وہ اس کے اوپر بھی یقین رکھتے ہیں جو آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا، اور اس کے اوپر بھی یقین رکھتے ہیں جو ان سے پہلے نازل ہوا۔ اب یہ جو قرآن ہے اس کے اندر پچھلی جو وحی نازل ہوئی وہ بھی آ گئی، اور جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو وحی نازل ہوگی وہ بھی آ گئی۔ اب یہ وہ کتاب ہے جو قیامت تک تمام انسانوں کے لیے ہے، آخری جو نبی کے اوپر نازل ہوئی، یہ تمام انسانیت کے لیے، یہ عالمگیر کتاب ہے، یہ کسی خاص نسل، زبان، مذہب یا علاقے کے لیے نہیں ہے، یا کسی خاص دور کے لیے نہیں ہے۔ تو یہ جو کتاب ہے اس کے اندر تمام گزشتہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جتنی بھی اللہ کے جو ضابطے تھے، قوانین تھے، یہ سارے کے سارے اس میں جامعیت کے ساتھ، پورے اکملیت کے ساتھ، مکمل طور پر اس کے اندر آ گئے، تو اس کے اوپر بھی وہ ایمان رکھتے ہیں، یقین رکھتے ہیں۔ یہ ہے وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ۔ آگے ہے وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، اور وہ آخرت پر بھی یقین رکھتے ہیں۔ دیکھیں یہ بنیادی قانون ہے قرآن کا کہ اس کی جتنی بھی تعلیم ہے وہ یہ ہے کہ اس دنیا کے اندر انسان جو کچھ بھی کرتے ہیں اس کا ایک ایک جو ارادہ، اس کا ایک ایک جو عمل ہر انسان کا، وہ اس کے نفس کے اندر ریکارڈ ہو رہا ہے، تو اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اس کے مطابق اس کے ساتھ معاملہ ہوتا ہے اور ہوگا آگے چل کر آخرت میں۔ تو یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے، انسان جو کچھ بھی کر رہا ہے اسی کے مطابق اس کے ساتھ معاملہ ہوگا۔ اچھا کر رہا ہے اس کے ساتھ اچھا معاملہ ہوگا، برا کر رہا ہے اس کے ساتھ برا معاملہ ہوگا۔ یہاں پر اللہ کا قانون مکافات عمل آ جاتا ہے جو اس کے ایک ایک ارادہ اور نیت کا نتیجہ مرتب کر رہا ہے، تو کوئی انسان اس سے بچ نہیں سکتا، کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ کوئی انسان غلط کام کرے اور وہ کوئی کسی وسیلے سے، شفاعت سے، کسی نسبت سے وہ اپنے غلط عمل کے جو انجام ہے یا نتیجہ ہے اس سے وہ بچ جائے، ایسا کوئی ممکن نہیں، اللہ کے قانون میں اس کی کوئی گنجائش نہیں۔ تو یہ چیز یہاں پر آ جاتی ہے کہ انسانوں کو چونکہ اللہ نے عقل دی ہے، اس کو چوائس دی ہے، ارادہ اور اختیار دیا ہے، کام کرنے کے لیے ہاتھ پاؤں دیے ہیں، 5 سینسز دیے ہیں، اس لیے انسان جو ہے وہ اپنے ایک ایک ارادہ اور عمل کا جواب دہ ہے۔ تو یہ جو دنیا ہے، اس دنیا کے جو بھی اس دنیا میں وہ کام کرے گا تو اس کی نجات یا اس کی کامیابی کی جو بنیاد ہے وہ اس دنیا میں عمل کے اوپر ہے، کہ اس دنیا میں اگر اس نے اس دنیا میں اچھے کام کیے ہیں تو اس کا نتیجہ اس دنیا میں بھی اچھا ہوگا اور آخرت میں بھی، اگر اس نے اس دنیا میں برے کام کیے ہیں تو اس کا نتیجہ اس دنیا میں بھی برا ہوگا اور آخرت میں تو وہ مستقل طور پر پھر برا ہوگا، وہاں پر تو پھر کوئی گنجائش بھی نہیں ہوگی، یہاں پر تو مہلت کا وقفہ ہے، آخرت میں نہیں ہے۔ تو یہ جو چیزیں ہیں
وبالآخرۃ ہم یوقنون، یہ وہ یقین ہے جو بھی متقی ہے، جو بھی متقین ہیں ان کے اندر یہ یقین ہوتا ہے کہ ہمارے ایک ایک عمل کا جو ہے وہ مواخذہ ہوگا۔ تو آگے آتا ہے اولئک علی ھدی من ربہم، کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے نشو و نما دینے والے رب کی طرف سے ہدایت کے اوپر ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ نے جو ضابطے دیے ہیں قرآن کے اندر، یہ لوگ ان ضابطوں کے اوپر عمل کرنے والے ہوتے ہیں۔ تو اس میں بنیادی چیز جو کیا ہے، ربوبیت کیا، کیونکہ یہاں پر من ربہم ہے، تو اللہ تعالیٰ کی جو ربوبیت ہے، یعنی اس کی جو صفت ہے، اس کا جو قانون ہے، قانون نشو و نما، یہ لوگ پھر ریاست کی سطح کے اوپر، حکومت کی سطح کے اوپر اللہ کے قانون نشو و نما کو نافذ کرتے ہیں، اس کے نشو و نما کے نظام کو نافذ کرتے ہیں۔ نشو و نما دو طرح کی ہوتی ہے، مینٹل ڈیولپمنٹ ہوتی ہے اور فزیکل ڈیولپمنٹ ہوتی ہے۔ یہ دونوں طرح کی ڈیولپمنٹ جو ہے اس ریاست کے اندر ہوگی جو خدا کے الدین کے نام کے اوپر قائم ہوگی، جس کے اندر الدین قائم ہوگا اللہ کا، تو اس کے اندر پھر جو لوگ ہوں گے وہاں کے، اس ریاست کے، اس کے اندر پھر ان دونوں کی ڈیولپمنٹ ہوگی، ہیومن ڈیولپمنٹ، مینٹلی بھی اور فزیکلی بھی۔ تو اس طرح کا نظام جو ہے وہ پھر متقین قائم کرتے ہیں۔ اب یہ دیکھیں یہ متقین کی بات ہو رہی ہے یہ ساری، تو آگے کہتا ہے کہ جب اس طرح سے آپ یہ چیزیں کریں گے، ایسا نظام بنائیں گے جس میں سب لوگوں کی نشو و نما ہو، لوگ اپنی ضرورت کا رکھ کر باقی لوگوں کی ضروریات کا خیال رکھیں گے، ایک دوسرے کی نشو و نما کریں گے، ربوبیت کریں گے، ایک دوسرے کی کیئر کریں گے، ایک دوسرے کی ضرورتوں کا خیال رکھیں گے، تو اس سے کیا ہوگا، وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، تو وہ لوگ پھر فلاح پانے والے ہو جائیں گے۔ یہ مفلحون، یہ فلاح ہوتی ہے، اس کے اندر زراعت آ جاتی ہے، ہل چلانا آ جاتا ہے، کھیتی باڑی آ جاتی ہے۔ اب یہ دیکھیں کھیتی باڑی بڑا مشکل کام ہوتا ہے، اس کے اندر بڑی محنت انسان کو کرنا پڑتی ہے، اس کے اندر توانائی صرف ہوتی ہے، اس کے اندر وقت صرف ہوتا ہے، پیسہ صرف ہوتا ہے۔ یہ ساری چیزیں جب انسان کرتا ہے، عقل و فکر کو بھی استعمال کرتا ہے، کب پانی دینا ہے، کب بیج کو، کس موسم میں بیج جو ہے وہ لگانا ہے، کس وقت اس کی ہارویسٹنگ کرنی ہے، تو یہ ساری چیزیں، کب پانی دینا ہے تو کب پانی نہیں دینا، اس میں عقل و فکر کی چیزیں آ رہی ہیں، تو یہ ساری چیزیں انسان جو ہے وہ استعمال میں لے کر آتا ہے، تب کہیں جا کر اس کی کھیتی جو ہے وہ کامیاب ہوتی ہے، وہ فروٹفل ہوتی ہے، بارآور ہوتی ہے۔ تو اس طرح وہ کھیتی کی مثال دے کر اس سے یہ بات سمجھانا چاہتا ہے کہ متقین جو ہوتے ہیں وہ ان کی مثال اس طرح کی وہ کاشتکار کی ہے یا کسان کی ہے جو ایک کھیتی اگاتا ہے بڑے کامیاب طریقے سے، اور وہ فروٹفل ہوتی ہے، اس کو پھل ملتا ہے اور اس کو معاوضہ ملتا ہے، وہ خوش ہوتا ہے اپنے اس فروٹ کے اوپر، اپنے پھل کے اوپر، جس کے اوپر اس نے محنت کر کے جو اس نے حاصل کیا ہوتا ہے، جو اس نے اچیومنٹ کی ہوتی ہے۔ تو یہ وہ لوگ ہیں اولئک هم المفلحون، کیونکہ یہ اللہ کا جتنا بھی نظام ہے جو ان آیات کے اندر بیان کیا گیا ہے، جیسے وہ کہہ رہا ہے کہ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، یہ ساری چیزیں جو ہیں، اسی طرح وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، اسی طرح اولئک علی ھدی من ربہم، یہ ساری چیزیں جو ہیں جب یہ متقین اس طرح سے کرتے ہیں تو تب جا کر وہ متقین کہلاتے ہیں، تب جا کر وہ فلاح پانے والے ہوتے ہیں، تب جا کر وہ سکسیسفل ہوتے ہیں۔ تو یہ 5 آیات جو ہیں یہ متقین سے ریلیٹڈ ہیں۔ اس سے آگے پھر جو کفر کرنے والے لوگ ہیں ان کا ذکر ہے، وہ پھر ہم اگلے ویڈیو میں اس کی وضاحت کریں گے۔ تو آج کی اس ویڈیو میں ہم نے سورہ البقرہ کی پہلی 5 آیات کو ڈسکرائب کیا ہے۔ تو یہ جو وضاحت ہے، امید ہے اس سے آپ کا کانسیپٹ کلیئر ہوا ہوگا کہ ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو کیا چیز سمجھایا ہے،
کیا چیز وہ پیش کرتا ہے، کس طرح سے اپنے کلام کے اندر لوگوں کو بات کو سمجھاتا ہے، تو یہ چیز ہے۔ تو یہ کانسیپٹ سمجھنے کی کوشش کریں کہ قرآن کے کانسیپٹ کیا ہیں۔ لفظی طور پر ان کے اندر وہ بحث و مباحثہ میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے کہ ذالکہ کا معنی یہ ہوتا ہے یا وہ ہوتا ہے۔ ہم نے شروع میں یہ بات کہی تھی کہ ہم ان کے وہ لفظی ترجمے اور با محاورہ ان چیزوں میں نہیں ہم جا رہے، ہم تو یہ دیکھ رہے ہیں کہ ان آیات کے کانسیپٹ کیا ہیں، وہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہیں۔ تو باقی وہ جو لفظی بحثیں ہیں وہ نہ ہم کریں گے، نہ ہمیں یہاں پر ویڈیو میں کسی کو کرنے کی کوئی ضرورت ہے۔ بیسک جو چیز ہے یہ چیز سمجھنی ہے کہ قرآن کریم کہنا کیا چاہتا ہے، ان کے اندر ان آیات کے اندر کانسیپٹ کیا ہے۔ تو بیسیکلی ہمارا یہی مقصد ہے ان کانسیپٹ کو سمجھنا۔ تو امید ہے آپ قرآن کریم کا جو اصول ہے ثم تفکروا، اس کی روح سے آپ غور و فکر کریں گے اور قرآن کے کانسیپٹ کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ شکریہ۔